ہوں کبھی کبھی مقام ابراہیم پہ بھی آ کے پڑھ لیا کرو۔ اب آپ نے مسجد حرام کے سارے گوشے چھوڑے اور کہاں پہ آئے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان سے فیصلہ بتائیں، ارے 1 لاکھ کا ثواب تو ہر جگہ مل گیا تھا، 1 لاکھ کا ثواب تو ہر جگہ مل گیا۔ جب مولا نے بطور خاص بلایا کہ میرے پیارے کے قدموں کے پاس آؤ، میرے پیارے کے قدموں کے پاس آؤ، یہاں پہ آ کے نماز پڑھو، تو پھر بولیں کیا وہاں بھی 1 لاکھ کا ہی ملے گا؟ بولو، یا بڑھے گا؟ اگر مولا نے چاؤں سے بلایا ہے، ارے مولا کا محبت کرنا ہی تو ثواب ہے نا، اور کیا ثواب ہے؟ مولا کا خوش ہونا ہی، وہ جس درجے میں خوش ہو گیا اس درجے کا ثواب مل گیا۔ پوری مسجد حرام میں پڑا 1 لاکھ کا ثواب۔ اب مولا فرماتا ہے ذرا محبت کے ساتھ میرے پیارے کے قدموں کے پاس آ کے سجدہ کرو، تو اگر ثواب وہاں بھی اتنا ہی ہو پھر آنے کا فائدہ کیا ہو؟ بولیں، پھر آنے کا، اور اگر آنے کا فائدہ ہے اور مولا محبت سے بلا رہا ہے تو پھر دل کہے گا کہ ہاں باقی ہر مقام پہ تو 1 لاکھ کا ملتا ہے، یہاں اس سے، مگر اس کو محدود نہیں کیا کہ پیاروں کے معاملات کو کسی حد میں نہیں لایا جاتا، کسی، مگر یہ تو دل کہتا ہے نا کہ وہاں پہ ثواب کیا ہے۔ اچھا، یہاں تک پہنچ گئے تو جہاں ابراہیم کے قدم رکھے ہوں وہاں پہ نماز کا ثواب 1 لاکھ سے بھی، تو جہاں ابراہیم کے بھی نبی کے قدم ہوں، نہیں سمجھ آئی؟ ابراہیم کے قدم ہوں تو وہاں 1 لاکھ سے بڑھ جائیں، اور جہاں وہ ہو جس کی دعائیں ابراہیم بھی کرتے رہے کہ مولا وہ نبی میری اولاد میں کر دے، وہ مصطفیٰ میری اولاد میں کر دے، جہاں وہ نبیوں کا نبی جس مدینہ کی سرزمین پر اس کے قدم موجود ہوں گے تو صرف 50,000 ہی ملے گا۔ بول، ارے یہ 50,000 جو ہے نا یہ پردہ ہے، یہ ایک پردہ ہے۔ 50,000 اس لیے رکھا، اگر 1 لاکھ ہوتا، لاکھ سے زیادہ ہوتا تو لوگ ثواب کی لالچ میں آتے، اور یہ مولا کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی میرے یار کے پاس آئے اور ثواب کو دیکھ کر آئے، ثواب چنگا کہ میرا یار چنگا آئے۔ ارے میں تو ساری جنتیں بھی یار پہ قربان نہ کر دوں، میں نے جنتیں بنا کے تو قلم نہیں توڑا، مصطفیٰ بنا کے قلم توڑا۔ اور انکا بِأَعْیُنِنَا، میں جنتوں کی بہاروں کو نہیں دیکھتا، اے میرے محبوب میں تو ہر وقت تیرے رخ بددعا کو دیکھتا ہوں۔ تو پھر ثواب کے معاملے کو پردے میں رکھ دیا کہ بس میرے محبوب کو تکنے کے لیے آؤ اور میرے محبوب کے پیار کے لیے آؤ، پھر تم ثواب کو نہیں دیکھو گے، ثواب تمہیں دیکھے گا۔ پھر تم جنتوں کو نہیں دیکھو گے، جنتیں اب میری نگاہوں میں جچتا، جیسے میری سرکار ہیں ویسا۔ تو پھر بتائیں یہ برکتیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں، اور کثرت کبھی بھی برکت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کثرتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، برکتیں ختم، کثرتیں مٹاتی جاتی ہیں، برکتیں مٹائی۔ میں ایک بڑی مشہور مثال دیا کرتا ہوں، لاہور میں بادشاہی مسجد بھی ہے، داتا ہرمیری کی مسجد بھی، وہ بھی تو مسجد ہے، یہ بھی، اس کے بھی مینار، اس کے بھی، وہاں بھی نماز، اس کے ہاں بھی، وہاں بھی 5 پوری پڑھتے ہیں نا بادشاہی مسجد میں، جمعہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر بھی 5 نمازیں اور جمعہ، مگر برکت کہاں ہے؟ بولو، رونق کہاں ہے؟ آنسو کہاں ہے؟ گریا ازاری کہاں ہے؟ توبہ و استغفار کہاں ہے؟ مچلتے ہوئے دل کہاں ہے؟ اور نعتیں پڑھتی ہوئی زبانیں کہاں ہیں؟ سلام کرتے ہوئے وجود کہاں ہیں؟ وہاں عشاء کی نماز کے بعد دروازہ بند، لائٹیں بند، اندھیرا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور داتا کی نگری میں آؤ نا، جو جو رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے اللہ کی صدا بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ وہ صرف مسجد ہے، وہ صرف، اور یہ برکت والی مسجد ہے، یہ بولو، یہ قرآن، میں نے قرآن پڑھا، یہ برکت
والی مسجد ہے. کہیں بھی نہیں کہا کہ میں مسجدوں کے میناروں پہ برکتیں اتارتا ہوں, منبر و محراب پہ برکتیں اتارتا ہوں. نہیں نہیں, بس جہاں کوئی میرا پیارا بیٹھ جاتا ہے وہاں برکتوں کے انبار لگا دیتا ہوں. جہاں کو اللہ والا بیٹھا ہے وہاں برکت ہی وہ برکت ہی. حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرشد کے ہمراہ, آپ کے مرشد آپ کو